قرآن کریم کے ذریعے ماہ مبارک رمضان کا گویا تعارف ہو رہا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے یہ کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور خطبے کے اندر کہ جسے استقبال ماہ رمضان کا خطبہ کہا جاتا ہے، بیان فرمایا تھا کہ اس مہینے کی بابرکت راتوں کی وجہ سے اور اس کے دنوں کی وجہ سے انسان اگر ایک آیہ کریمہ کی بھی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار مکمل پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہم نے سورہ توحید کے بارے میں تو یہ روایت سنی ہے سارا سال کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم جب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو عام طور پر الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ پورے قرآن کا ثواب میت تک پہنچ سکے۔ تو عام مہینوں میں 3 مرتبہ سورہ توحید کے اندر یہ برکت ہے، لیکن جب ماہ رمضان آ جائے تو اگر ایک آیت ہم سورہ توحید کی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ختم قرآن کا ثواب، قل هو اللہ احد دوسرا ختم قرآن کا ثواب، اللہ الصمد تیسرا ختم قرآن کا ثواب، اس قدر پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر ثواب رکھا ہے، بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے۔ تو ایک جو انداز ہے اس مہینے کے تعارف کا وہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ خود ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی اندر یہ آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر اسی طرح سے روزوں کو لکھ دیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھا گیا تھا، تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے۔ تو روزہ چونکہ انسان کو نفس سے لڑنا سکھاتا ہے اور ہمیں حتی حلال سے بھی رکنا سکھاتا ہے، اور ہم حلال سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو جب انسان کے اندر حلال سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو خود بخود وہ حرام سے بچنے کی بھی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر اتنی گٹس، اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ حرام سے بھی اپنے نفس سے مقابلہ کر سکے، اور اگر حرام سے مقابلہ کرنے کے انسان قابل ہو گیا تو لعلکم تتقون، یہ واقعاً انسان کو مہینہ متقی بنا دے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک اور تیسرا انداز بھی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے تعارف کا، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر کون سے مہینے میں آئی؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ تو ماہ مبارک رمضان کے اعجازات اور اعزازات کے اندر سے جو باتیں خود قرآن کریم سے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان روزوں کا مہینہ، اور ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں شب قدر پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اتنا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور واقعاً جو کبھی کبھار بزرگانی کہتے ہیں تو یہ سچ کہتے ہیں کہ یہ سیل کا مہینہ پروردگار عالم نے گویا راغب کیا ہے اپنے بندوں کو اپنی جانب کہ اگر تم سارا سال ہماری طرف نہیں آ سکے تو یہ تو ہم نے بہت ہائی کوالٹی تمہارے سامنے سیل رکھی ہے، اب اس سے بڑھ کر ہم کیا تمہارے سامنے رکھیں کہ تم پھر بندگی کے راستے پر آؤ، اس سے زیادہ لالچ اور ہم کیا دیں۔ ہم نے ویسے عام آیات کے اندر عام نیکیوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی انجام دیتا ہے پروردگار ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو 10 تو سارا سال کے لیے رکھا تھا، اب ماہ رمضان آ گیا تو ایک آیت انسان پڑھے گا تو 6666 آیتوں کا ثواب ایک آیت کے بدلے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر ثواب بیان کیا گیا۔ تو یہ ماہ رمضان واقعاً ایسا ہے کہ انسان کو راغب کرتا ہے پروردگار کی طرف کہ اب آ جائے نیکی کے راستے پر۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی خطبے میں جسے خطبہ استقبال ماہ رمضان کہا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول نے فضائل ماہ رمضان کو بیان کیا اور اس کے ثواب کو بیان کیا، اتنے میں صحابہ کے درمیان مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ہم نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، افطار کروانے کا یہ ثواب ہے، خوش اخلاقی کا یہ ثواب ہے، بڑوں کے اوپر شفقت کرنے کا اور بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کرنے کا یہ ثواب ہے، بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس خطبے میں بیان ہوئی ہیں،
لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ بیسٹ عمل اس مہینے کا کیا ہے؟ اور یہ جملہ معروف ہے اساتذہ کے درمیان کہ شاگردوں کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس لیول کا شاگرد ہے. تو گویا امام نے بتا دیا کہ مجھے افضل کی تلاش ہے. میں عام عبادتوں کی بات نہیں کر رہا, مجھے بیسٹ عبادت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سی عبادت ہے. اور اگر کسی نے یہ خطبہ نہیں سنا ہوگا, یہ کسی نے روایت نہیں سنی ہوگی, کہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا. ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نماز کا ذکر آئے گا, کوئی دعا کا ذکر آئے گا, کسی روزے کا ذکر آئے گا, کسی زکوٰۃ کا, صدقے کا, کس کا ذکر آئے گا. لیکن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یا ابو الحسن, اے ابو الحسن, اسی پیار و محبت کے ساتھ جواب دیا, اے ابو الحسن, افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ. اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرمات الہی سے بچا لے. انسان کے ذہن میں کبھی یہ چیز نہیں آ سکتی کہ حرام سے بچنے کا مہینہ ہے. حقیقت میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, ماہ رمضان آ رہا ہے, ہمیں ہر کام انجام دینا ہے. سب سے پہلا قدم یہ ہے اور سب سے وزنی ترین قدم یہ ہے کہ حرام سے انسان بچنے کی اس مہینے کے اندر عادت ڈالے.